منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل صدق الله العلي العظيم. درود شریف پڑھنے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم حضرات، دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور عزیز طلباء، اللہ تبارک و تعالی نے ہم اور آپ کو انسان بنایا، پھر مسلمان بنایا اور مسلمان بنا کر کچھ ذمہ داریاں ہمیں عطا فرمائیں. ہم اللہ کے فرامین، اللہ کے احکام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایتوں کے درمیان گھرے ہوئے ہیں. مسلمان اور سچا اور پکا مسلمان اسی کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے حکموں کے بیچ میں گھرا ہوا رہے، اللہ کے حکموں سے آزاد نہ ہو، اللہ کے حکموں کے بیچ بیچ میں رہے، جس کام کے کرنے کو کہا گیا اسے کرے اور جس کام کے کرنے سے روکا گیا اس سے رک جائے، اسی کو مسلمان کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت سے کاموں کے کرنے کا حکم دیا، لیکن یہ جو آیت کریمہ کا حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایک عظیم کام کا اور ایک بڑی ذمہ داری کا ہمیں حکم دے رہے ہیں. موجودہ دور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رشتہ داروں کو ان کا حق دو. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ رشتہ داروں کو ان کا حق دو، والمسکین اور غریبوں کو ان کا حق دو، وابن السبیل اور راستہ چلنے والوں کو، مسافروں کو ان کا حق دو. رشتہ داروں کو ان کا حق دو، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رشتہ داری کا تقاضا یہ ہے کہ رشتہ داری کو جوڑ کر کے رکھا جائے، رشتہ داری کو بچا کر کے رکھا جائے. اس لیے کہ ایک حدیث پاک میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا فرما دیا تو رشتے کو بھی پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا. تو یہ رشتہ، یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے. اللہ نے رشتے کو بھی پیدا کیا. اب رشتے کو کیوں پیدا کیا؟ رشتے کو پیدا اسی لیے کیا کہ انسان آپس میں جڑے رہے، باپ اور بیٹا ہونے کے اعتبار سے جڑے رہے، بھائی بھائی ہونے کے اعتبار سے جڑے رہے، کوئی چچا بھتیجا ہونے کے اعتبار سے جڑا رہے، کوئی دادا اور پوتا ہونے کے اعتبار سے جڑا رہے، نانا اور نواسا ہونے کے اعتبار سے جڑا رہے، نانی یا نواسا ہونے کے اعتبار سے، ماں اور بیٹی ہونے کے اعتبار سے، یہ آپس میں جوڑ بنا رہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتے کو بنایا. رشتے کو بنانے کا مقصد انسانوں کو آپس میں جوڑ دینا، اس لیے رشتوں کو بنایا گیا. اور جب رشتے کو بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو اللہ کا ایک نام ہے الرحمن. اللہ نے اپنے نام میں سے ہی رشتے کو نام دیا. عربی میں رشتے کو کہا جاتا ہے رحم، رحم بھی کہا جاتا ہے، رحیم بھی کہا جاتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں صلہ رحمی کرنا، یعنی رشتے ناتوں کو جوڑ کر کے رکھنا. تو اللہ کا نام الرحمن ہے. جب اللہ نے رشتے کو بنایا تو رشتے کو وہ اہمیت دی کہ اپنے نام میں سے اس کو نام دیا. یہ رشتے کی اہمیت ہے. جب رشتے کو بنا دیا گیا اور اس کو یہ اہمیت دی گئی تو وہ رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمر پکڑ کر کے کھڑا ہو گیا. حدیث پاک میں الفاظ ہیں بحق والرحمن یا بحق والرحمن. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمر پکڑ کر کے رشتہ کھڑا ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کہا ماں یہ کیا ہے، دور ہٹ. تو رشتے نے کہا کہ اللہ یہ میں آپ سے پناہ مانگنے کے لیے، اس بات سے پناہ مانگنے کے لیے یہاں ہوں کہ آپ مجھے دنیا میں بھیجیں گے، انسانوں کے درمیان بھیجیں گے تو انسان مجھے پامال کریں گے، انسان مجھے توڑ دیں گے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تو اس بات سے خوش ہے کہ جو تجھے جوڑ کر کے رکھے گا میں اس کو اپنے سے جوڑے رکھوں گا، اور جو تجھے توڑ دے گا میں اس کو اپنی ذات سے دور کر دوں گا؟ کیا تو اس بات سے خوش ہے؟ رشتے نے کہا کہ ہاں یہ فیصلہ ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہے کہ انسانوں کو آپس میں جو رشتے دیے گئے ہیں یہ رشتے جوڑنے کے لیے دیے گئے ہیں۔ جو ان رشتوں کو جوڑنے کا کام کرے گا، ان رشتوں کو بچانے کا کام کرے گا، ٹوٹتے ہوئے رشتوں کو بچانے کا کام کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی ذات سے جوڑ لیں گے۔ اور جس نے خدا نخواستہ رشتوں کو توڑنے کا کام کیا، دو بھائیوں میں آپس میں بات چیت بند ہو رہی ہو، یا باپ اور بیٹے میں دوریاں ہو رہی ہوں، کسی بھی طریقے سے رشتوں میں ناہمواریاں آئیں اور رشتوں میں دوریاں پیدا ہوں اور نفرتیں درمیان میں آ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات سے اس کو دور کر دیں گے۔ ایسے شخص کو اپنی ذات سے دور کر دیں گے۔ رشتوں کو بچانے والا، رشتوں کو نبھانے والا اور تعلقات کو بچا کر کے رکھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے۔ اللہ اس کو اپنی ذات سے وابستہ کر دیتے ہیں، اور توڑنے والے کو، پامال کرنے والے کو اپنی ذات سے اللہ جدا کر دیتے ہیں۔ تو یہ قرآن پاک میں کہا گیا کہ رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ تو رشتہ داروں کو حق دینے کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ فائدہ ہوگا کہ اللہ اپنی ذات سے جوڑ لیں گے۔ اب رشتہ داروں کا حق کیا ہے؟ رشتہ داروں کا حق یہ ہے کہ اگر وہ معلوم ہو کہ ہمارے رشتہ داروں میں کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کرنا، بیمار مزاج پرسی کرنا، حال پوچھنا، معلوم ہو کہ رشتہ داروں میں کوئی الجھن میں ہے اور اس کو قرضے کی ضرورت ہے تو اس کو قرضہ دے دینا، اور معلوم ہو کہ رشتہ داروں میں سے کسی کا وراثت کے طور پر حق بنتا ہے، اس کو وراثت میں سے حق دے دینا، قرضہ دینا، اس کی عیادت کرنا، اور جس مصیبت میں بھی وہ مبتلا ہو اس مصیبت میں اس کے ساتھ کھڑے ہونا، اور اس کے یہاں اگر کوئی خوشی کا موقع ہو تو اس کے کاندھے سے کاندھے ملا کر کے اس کی خوشی میں شریک ہونا، یہ رشتے ناطے کا حق ہوتا ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رشتوں کو ان کا حق دو۔ جو رشتوں کو جوڑنے کا کام کرے گا اللہ اس کو اپنی ذات سے جوڑ لیں گے۔ لیکن ہم اب جس دور میں جی رہے ہیں تو ہم نے اپنا یہ حال بنا رکھا ہے کہ دو سگے بھائی ہیں، دو قریبی رشتہ دار ہیں، وہ ایک قریبی رشتہ دار اپنے قریبی رشتہ دار پر بھروسہ کرنے کے بجائے کسی دوسرے کو اپنا سمجھتا ہے، ایک بھائی اپنے بھائی پر بھروسہ کرنے کے بجائے کسی دوسرے کو اپنا سمجھتا ہے۔ اور بعض مرتبہ تو انتہا اس وقت ہو جاتی ہے جب ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کو کمزور کرنے کے لیے کسی غیر مسلم سے مدد لیتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرا یہ رشتہ دار کمزور ہو جائے۔ اللہ نے رشتے ناطے اس لیے نہیں بھیجے تھے، قرآن پاک میں اسی لیے کہا گیا کہ رشتوں کو بچا کر کے رکھا جائے۔ اور سماج میں، معاشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کو یہ حیثیت دی ہو، کسی کے پاس چودھراہٹ ہو، لوگ کسی کو پنچ سمجھتے ہوں، لوگ کسی کو فیصل سمجھتے ہوں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ کا انعام ہے ان کے ساتھ میں یہ، اور اللہ کا انعام ہے اللہ جس کو چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ جس کو چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں تو عزت چھین بھی لیتے ہیں۔ اللہ جس کو چاہے عزت دے اور جب چاہے تو عزت چھین بھی لے۔ تو یہ سماج میں اور معاشرے میں اگر کسی کو چودھراہٹ ملی ہو، لوگ کسی کو اپنا پنچ سمجھتے ہوں اور اپنے بگڑے ہوئے حالات میں اس کے پاس پہنچتے ہوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر انعام ہے۔ اللہ نے اس کو عزت دی ہے، اللہ نے اس کی بات بنا رکھی ہے، چار لوگ اس کی بات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اب اس کو اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اور اس نعمت کی قدر یہ ہے کہ اپنی فراست سے، اپنی حکمت سے، اپنی عقل سے لوگوں کے درمیان وہ فیصلہ کرے جس سے رشتے جڑے، جس سے گھرانے جڑے، اور لوگوں کو جوڑنے کا کام کرے۔ حدیث پاک میں جھوٹ بولنے کو بہت سخت گناہ کہا گیا ہے، بلکہ حدیث پاک کے مضمون پر اگر غور کریں گے تو اندازہ یہ ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گویا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو جھوٹ بولتا ہو، اس لیے کہ جھوٹ بولنے کو منافق کی علامت بیان کیا گیا کہ جھوٹ بولنا کام ہے منافق کا۔ منافق جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ جھوٹ بولنا یہ ایمان والے کا کام ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنی نفرت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھوٹ سے۔ لیکن رشتوں کی اللہ کی نگاہ میں جو اہمیت ہے
وہ اہمیت، اتنی زیادہ اہمیت ہے رشتے ناتوں کو جوڑنے کی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص رشتے ناتوں کو جوڑنے کے لیے اور لوگوں کے درمیان صلح صفائی کروانے کے لیے اگر جھوٹ بولتا ہے، دو لوگوں میں اختلاف ہو گیا، ان کے پاس جا کر کے جھوٹ بول رہا ہے کہ وہ آپ کی تعریف کرتے ہیں، وہ آپ سے خوش ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، ان کا دل آپ کے لیے بہت نرم ہے، ان کے پاس جاتا ہے تو ان کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے۔ مقصد اس کا جھوٹ بولنے کا جوڑنا ہے، توڑ پیدا نہیں کرنا، جوڑ پیدا کرنا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص جھوٹا نہیں ہے، رشتے ناتوں کو جوڑنے کے لیے جو جھوٹ بولے وہ جھوٹ بولتا ہوں وہ جھوٹا نہیں ہے، جبکہ جھوٹ بولنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس کو منافق کی علامت قرار دیا۔ تو رشتے ناتوں کو جوڑ کر کے رکھنا، بچا کر کے رکھنا، یہ ایک اہل ایمان کی ایمانی ذمہ داری ہے۔ تو آج کل یہ جو رشتے ناتے ٹوٹ رہے ہیں، یا لوگ اپنے خاندان والوں پر اعتماد کرنے کے بجائے دوسرے لوگوں پر اعتماد کرتے ہیں، یہ اللہ کا ایک انعام ہے کہ اللہ نے یہ قبائلی نظام دیا، اللہ نے یہ خاندانی نظام دیا کہ ماں باپ بھی ہیں، بھائی بہن بھی ہیں، دوسرے رشتے دار بھی ہیں، تو یہ رشتوں کا مل جانا اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو ہر وہ کام کریں جن کاموں کے ذریعے سے یہ رشتے بچتے ہوں۔ اور دیکھیے حدیث پاک میں یہ کہا گیا، لیس الواصل بالمکافی، لیس الواصل بالمکافی، برابری کرنے والا رشتے ناتوں کو جوڑنے والا نہیں ہے۔ کسی نے یہ سوچ لیا کہ میرے گھر پہ جو میرے رشتے دار آئیں گے میں انہی کے گھر جاؤں گا، جو میرے یہاں نہیں آتا میرا اس کے یہاں سے تعلق ختم، جو میرے یہاں آئے گا میں اسی کے یہاں جاؤں گا، جو میری خوشی میں شریک ہوگا میں اسی کی خوشی میں شریک ہوں گا، جو میرے غم میں شریک ہوگا میں اس کے غم میں شریک ہوں، اور جو رشتہ دار میرے گھر نہیں آئے گا اور میرے رشتہ داروں میں سے جو میری خوشی میں شریک نہیں ہوگا، رشتہ داروں میں سے جو میری غمی میں شریک نہیں ہوگا، میں کبھی اس کے یہاں نہیں جاؤں گا، اس کی خوشی میں شریک نہیں ہوں گا، اس کی غمی میں شریک نہیں ہوں گا۔ اس کو کہا جاتا المکافی، برابری کرنے والا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ رشتے ناتوں کو جوڑنے والا نہیں ہے، رشتے ناتوں کو جوڑنے والا تو وہ شخص ہے جو ہر رشتے دار کے پاس جائے، روٹھے ہوئے کو منائے، جو نہیں آتے ہیں اپنے گھر ان کے گھر پہنچ جائے، جو نہیں شریک ہوتے ہیں اپنی خوشی میں ان کی خوشی میں شریک ہو جائے، جو اپنی غمی کے موقع پر نہیں آتے ہیں ان کی غمی، ان کے گھر میں کوئی غم کا پہاڑ ٹوٹا ان کے یہاں شریک ہو جائے۔ اس کو الواصل کہا جاتا ہے، اس کو رشتے ناتوں کو جوڑنے والا کہا جاتا ہے، اور اس پر وہ انعام ملے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو رشتے ناتوں کو جوڑے گا میں اس کو اپنی ذات سے جوڑ لوں گا۔ دل کو بڑا رکھنا چاہیے، جب ساتھ رہتے ہیں، رشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں، ساتھ رہتے ہیں تو اونچ نیچ ہوتی ہے، ساتھ رہتے ہیں تو کوئی بات مزاج کے خلاف ہوتی ہے، جب ساتھ رہتے ہیں تو ایک دوسرے کی طرف سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، کسی کو اذیت پہنچ جاتی ہے، اگر اذیت کسی کی طرف سے ہمیں پہنچ جائے اس کو معاف کر دیں، اور کسی کی طرف سے اگر ہمیں تکلیف پہنچے ہم اسے معاف کریں۔ حدیث پاک میں ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک شخص کسی جگہ سے گزر رہا تھا اور اس نے ایک کتے کو دیکھا کہ وہ کتا پیاسا ہے۔ دیکھیے کتنی دور کی مخلوق ہے یہ، کتا پیاسا ہے، کتا جس کو ایک حقیر جانور سمجھا جاتا ہے، لوگ اگر کسی کو بے عزت کرنا چاہتے ہیں تو بے عزتی کے لیے کتا بولتے ہیں، تو کتا لوگوں کی نگاہ میں ایک ذلیل بے عزت مخلوق ہے۔ حدیث پاک میں ایک شخص کسی جگہ سے گزر رہا تھا، اس نے ایک کتے کو دیکھا کہ کتے کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے اور وہ کتا کیچڑ چاٹ رہا ہے، اور کیچڑ اس لیے چاٹ رہا ہے کہ اس کیچڑ سے وہ اپنی پیاس بجھانا چاہتا تھا کہ اندر کچھ ٹھنڈک پہنچ جائے۔ اس شخص کو رحم آیا اور اس نے کنویں میں اتر کر یا کنویں سے کسی طریقے سے پانی لے کر کے اس کو پانی پلایا، اس کو پانی پلا دیا۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو جب نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں بشارت دی کہ وہ شخص جنتی ہے، تو ایک سڑکوں پر رہنے والی مخلوق جس کو بے عزت سمجھا جاتا ہو اور کسی کو ذلیل کرنے کے لیے جس کو پکارا جاتا ہو، ایسی مخلوق پر اگر کوئی شخص رحم کرتا ہے اور ایسی مخلوق کے ساتھ اگر کوئی شخص حسن سلوک کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مقام جنت عطا فرماتے ہیں، جنت میں ٹھکانہ عطا فرماتے ہیں۔ کیا خیال ہے کہ اگر کوئی کسی انسان کے ساتھ حسن سلوک کرے کتنا مقام ملے گا؟
اور انسانوں میں بھی اگر کسی مسلمان کے ساتھ کرے تو اس لیے کہ انسان کا درجہ اللہ کی نگاہ میں بلند، پھر مسلمان کا درجہ اس سے بھی زیادہ بلند ہے، تو اگر کسی نے انسان کے ساتھ اس نے سلوک کیا اس کو جنت میں اور اونچا مقام ملے گا، مسلمانوں کے ساتھ کیا تو اور اونچا مقام ملے گا، اور رشتہ داروں کے ساتھ کیا تو پھر اللہ اس کو اپنی ذات سے جوڑ لیں گے، اور جس کا اللہ ہو گیا اور دنیا بھی اس کی اور آخرت بھی اس کی، یہ دنیا میں بھی وہ کامیاب ہے اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہے۔ اس لیے ہمیں اسی چیز کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم رشتے ناتوں کو جوڑ کر اور بچا کر کے رکھیں۔ بس 1-2 منٹ اور بات کر کے پھر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ دوسری جو بات اس آیت میں کہی گئی، آتی ذی القربی حقہ والمسکین، غریبوں کے ساتھ میں حسن سلوک کرنا، رحم و کرم کرنا، غریبوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، وہ زکوٰۃ دینا، صدقہ دینا، مصیبت کی گھڑی میں کام آنا، یہ سب تو ہم جانتے ہیں، لیکن آج کل کا جو موسم چل رہا ہے یہ سردی کا موسم ہے، بہت سے غریب اور نادار ایسے ہوں گے جن کے پاس اوڑھنے کے انتظامات نہیں ہوں گے، گرم کپڑے پہننے کے لیے ان کے پاس میں نہیں ہوں گے، تو ایسے جو کوئی بھی ہو، ایسے کوئی گھرانہ ہو یا ایسا کوئی شخص ہو، ایسا کوئی بھی اور ہمارے علم میں ہو تو اس کے لیے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں کریں۔ اپنی بستیوں میں دیکھیں کہ کوئی غریب گھرانہ ہو جس گھرانے میں کوئی پیرالائز کا پیشنٹ ہو، لقوے کا مریض ہو اور وہ بستر پر پڑا ہوا ہو، انتظامات اس کے پاس میں نہ ہو، روم ہیٹر کی ویوستھا اس کے لیے کر سکتے ہیں، انتظام کر سکتے ہیں تو اس کے لیے کریں۔ مسکینوں کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو ان کا حق دو۔ تو اس وقت کا جو حق ہے، اگر کوئی سردی کی وجہ سے اور موسم کی ٹھنڈک کی وجہ سے کوئی غریب پریشان ہے، چھوٹا ہو، بڑا ہو، مرد ہو، عورت ہو، بیوہ ہو، جو بھی ہو، تو اگر ہمارے علم میں ہو تو ان کی اس دکھ کی گھڑی میں ان کے کام آنا چاہیے۔ اور یہ رشتہ داری کی جو بات چل رہی تھی ابھی، اس میں ایک چیز اور آپ سمجھ لیں کہ جب خوشی کا موقع ہوتا ہے تو خوشی کے موقع پر ہم رشتہ داروں کو کچھ نہ کچھ دینے کا کام کرتے ہیں۔ کسی کے یہاں شادی کا موقع آیا تو ہم یا تو برتن دے دیتے ہیں اس کو، یا کوئی لفافہ دیتا ہے، یا کوئی ویسے ہی روپیوں پیسوں کا مسافہ کرتا ہے۔ تو یہ خوشی کے موقع پر جس طریقے سے ہم ان کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں اور خوشی کے موقع پر ہم ان کو کچھ دے رہے ہیں، اس سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے غمی کے موقع پر۔ جب کوئی اپنا رشتہ دار بیمار ہو یا اور کسی کی بھی ہم تیمارداری کے لیے جا رہے ہوں، وہ بیمار ہو، تو شادی سے زیادہ لفافے کی ضرورت ہاسپٹل میں ہوتی ہے اور شادی سے زیادہ ہدیے کی ضرورت ہاسپٹل میں ہوتی ہے۔ تو اس موقع پر جس طریقے سے ہم اپنے کمزور اور نادار رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، یا تو ان کی مدد کرنے کے لیے، یا جو باحیثیت رشتہ دار ہوتے ہیں ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ہم ان کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں، جو بھی ہے 2 ہی مقصد ہوتے ہیں، یا تو ان کا حوصلہ بڑھانا ہوتا ہے یا مدد کرنی ہوتی ہے۔ تو جس طریقے سے خوشی کے موقع پر ہم رشتہ داروں کے کام آتے ہیں، اسی طریقے سے غمی کے موقع پر بھی ان کے کام آنا چاہیے۔ اور اب یہ مسئلے کے اعتبار سے ایک بات سن کر کے اور پھر یہ بات سلسلہ موقوف کر دیا جائے کہ خوشی کے موقع پر جو کچھ بھی ہم دیتے ہیں، شادی کے موقع پر گئے اور کسی خوشی کی تقریب کے موقع پر گئے، کسی کو کچھ دیا، اور دیتے ہوئے ارادہ یہ ہے کہ جب ہمارے یہاں کچھ ہوگا، کوئی پروگرام ہوگا تو یہ اس سے زیادہ دے گا۔ یہ دیتے ہوئے مفتی تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں کہ اس نیت کے ساتھ میں کسی کو دینا حرام ہے۔ کسی کو کچھ دیا اور دیتے ہوئے یہ نیت کی کہ جب ہمارے یہاں کوئی پروگرام ہوگا تو یہ اس کا بدلہ دے گا یا اس سے زیادہ بڑھا کر کے دے گا، تو کسی کو کچھ دینا بدلے کی امید پر، رشتہ داروں میں سے کسی کو کچھ دینا بدلے کی امید پر کہ وہ جب ہمارے یہاں کچھ ہوگا تو یہ ہمیں لا کر کے دے گا، اتنا ہی دے گا، یہ اس سے زیادہ دے گا، تو زیادہ کی صورت میں تو مفتی صاحب نے لکھا کہ حرام ہے، اور برابر کی اگر نیت کی کہ کم سے کم اتنا ہی لا کر کے دے گا تو یہ بھی ناجائز کے قریب ہی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رشتہ داری کا خیال رکھنا ہے، اور جو کچھ کرنا ہے وہ اللہ کے لیے کرنا ہے، جو کچھ کرنا ہے وہ اللہ کے لیے کرنا ہے۔ رشتے ناتوں کو جوڑنے کا جو بھی کام کرے گا، یا رشتے ناتوں کو جڑوانے کا جو کام کرے گا، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جڑوانے کا جو کام کرے گا، اللہ اس کو اپنی ذات سے جوڑ لیں گے۔ اور